بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 20 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بسم اللہ کہا باللہ کیوں نہ کہا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت اول اسم فیہ مقحم سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں اول اسم فیہ مقحم کما فی قول الشاعر الی الحول ثم السلام علیکما، اور فرمایا کہ یا پھر اس میں اسم زائد ہے، جیسا کہ شاعر کے اس قول میں کہ رونا 1 سال تک پھر تم دونوں پر سلامتی ہو۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الصِّفَةُ كَمَا هُوَ رَأْيُ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، اور اگر اسم سے صفت مراد ہو جیسا کہ یہی رائے ہے شیخ ابو الحسن اشعری کی، انقسم انقسام الصفات عنده إلى ما هو نفس المسمى، تو پھر تقسیم ہوگا ان کے ہاں اسم صفت کی تقسیم کی طرح اس قسم کی طرف جو عین مسمى ہے، وَإِلَى مَا هُوَ غَيْرُهُ وَإِلَى مَا لَيْسَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ، اور اس قسم کی طرف جو غیر مسمى ہے اور اس قسم کی طرف جو نہ عین مسمى ہے نہ غیر مسمى ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ لِأَنَّ التَّبَرُّكَ وَالْإِسْتِعَانَةَ بِذِكْرِ اسْمِهِ، اور مصنف نے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ بسم اللہ کہا، باللہ نہ کہا، لأن التبرک والاستعانۃ بذکر اسمہ، اس لیے کہ بے شک تبرک اور استعانت اس کے نام کے ذکر کرنے سے ہوتی ہے، او للفرق بین الیمین والتیمن، یا پھر فرق کرنے کے لیے قسم اور حصول برکت کے درمیان۔ وَلَمْ تُكْتَبِ الْأَلِفُ عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ لِكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ، اور نہیں لکھا گیا الف جیسا کہ رسم الخط کا تقاضا ہے اور قانون ہے، بوجہ کثرت استعمال کے، وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ عِوَضًا عَنْهَا، اور اس کے بدلے میں با کو طویل کر دیا گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آج کے سبق میں ایک تو گزشتہ سبق میں جو ہم نے بات پڑھی تھی کہ اسم مسمى کا عین ہوتا ہے یا غیر، تو اسی حوالے سے اولاً تو کچھ گفتگو ہوگی، صاحب کتاب کا ایک دوسرا قول بھی ہوگا، اور اس کے بعد ابو الحسن اشعری کی جو رائے ہے وہ بھی ہوگی اگر صفت مراد ہو، اور پھر اس کے بعد مصنف نے کتاب اللہ میں بسم اللہ کہا گیا ہے، باللہ نہیں کہا گیا، اس کی وجہ پر بھی 2 باتیں پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ میں جو الف ہے اسم کا وہ گرا دیا گیا، تو اسے کیوں گرایا گیا اس کی وجہ بھی بیان ہوگی، اور ساتھ ساتھ بسم اللہ میں عموماً جہاں لکھی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ الف جو ہوتا ہے اس کا شروع میں جو با والا جو اوپر ڈنڈی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو خط کو کافی طویل کر کے لکھا جاتا ہے، اور اس طویل کرنے کے پیچھے راز کیا ہے، اس کو زیادہ دراز کیوں کیا جاتا ہے، اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سین کے دندانے ہیں وہ بھی بڑے واضح ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، وہ کیا ہے وہ بھی ہم آج کے سبق میں سمجھیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ قاضی صاحب نے تبارک اسم ربک اور سبح اسم ربک کا ایک جواب اور دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ اسم زائد ہے۔ اب معنی ہوں گے کہ تیرا رب بابرکت ہے اور تیرا رب تمام نقائص سے منزہ ہے، جیسا کہ لبید کے شعر میں لفظ اسم یہ زیادہ ہے، الی الحول اسم السلام علیکما، کہ سال بھر تک رو رو کر میرے اوصاف بیان کرو پھر میری جانب سے تم پر سلامتی ہے، اور جو شخص مکمل سال روئے تو وہ معذور ہے۔ یہ مکمل شعر کا ترجمہ ہوا۔
اب اس شعر میں لبید مرنے کے وقت اپنی لڑکیوں سے یہ نصیحت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جاہلیت کی رسم کے مطابق منہ اور کپڑے نوچ کر میرے اوپر نوحہ نہ کرنا، بلکہ جو میرے اوصاف اچھے جانتی ہو وہ بیان کر کے مکمل سال رونا، اور پھر سال کے پورا ہونے کے بعد میری جانب سے تم پر رخصتی کا سلام ہوگا، اور پھر تم سال بھر رونے کے بعد معذور سمجھی جاؤ گی۔ تو استشہاد اس شعر میں لفظ اسم السلام ہے کہ اس میں لفظ اسم زائد ہے، اور اگر لفظ اسم سے صفت مراد لی جائے اور صفت کے وہ معنی مراد لیے جائیں جو شیخ ابو الحسن کے نزدیک صفت کے معنی ہیں کہ ما يدل على ذات مبہمۃ متصفۃ ببعض صفاتها، تو پھر اس کی دو قسمیں ہوں گی، مشتق ہوگی یا غیر مشتق۔ اگر مشتق ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو دلالت کرے گی صفات اضافیہ کے اوپر جیسے خلق ہے، رزق ہے، یا دلالت کرے گی صفات حقیقیہ پر۔ اب صفات حقیقیہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک عین ذات جیسے کہ وجود اور دوام، اور دوسرا لا عین اور لا غیر جیسے کہ علم و قدرت۔ اور پہلی قسم یعنی صفات حقیقیہ کی پھر دو قسمیں، ایک عین ذات جب صفت کی ایک تو جو ہے وہ عین ذات، دوسری غیر ذات۔ جب صفت کی یہ تین قسمیں سمجھ میں آ گئی تو اب اگر اسم سے آپ نے صفت مراد لی ہے تو اسم کی بھی وہی تین قسمیں نکلیں گی جو صفت کی نکلی ہیں، کیونکہ اس صورت میں تو اسم اور صفت کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اسم سے مراد صفت لیا ہے، لہذا نزاع کی کوئی حقیقی وجہ نہ ہوگی بلکہ لفظی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، اور وہ قاضی صاحب نے ایک اشکال کو ذکر کر کے اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ اس اعتراض کا حاصل ہے کہ آپ کو اللہ کے نام سے تبرک اور استعانت حاصل کرنا تھا تو براہ راست لفظ با کو اللہ پر کیوں نہیں داخل کیا، یعنی باللہ کیوں نہیں کہا، درمیان میں لفظ اسم کا واسطہ کیوں ذکر کیا؟ تو اس کے جو جوابات ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ذات نہایت ہی عظیم الشان ہے، لہٰذا براہ راست استعانت اور تبرک حاصل کرنا بغیر کسی واسطے کے یہ ایک جہت کی ضرورت کی بات ہوگی، اور جب لفظ اسم کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر استعانت کی تو کوئی ضرورت کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے با کو اسم پر داخل کیا اور اللہ پر داخل نہیں کیا تاکہ یہ واسطہ اور وسیلہ بن جائے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ با کی دو قسمیں ہیں، اور ایک با قسمیہ ہوتی ہے، دوسرا با جو ہوتی ہے وہ تیمن کے لیے ہوتی ہے، برکت کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے لفظ اسم کو بڑھا دیا، اور فرق اس طور پر ہو گیا کہ با قسمیہ صرف اسماء باری پر داخل ہوتی ہے اور یہاں پر اسم باری پر داخل نہیں ہے، لہٰذا معلوم ہو گیا کہ یہ با قسمی نہیں ہے بلکہ یہ تیمن کے لیے ہے، یعنی جو قسمی ہوتی ہے وہ باللہ اس طرح داخل ہوتی ہے، اسم باری پر ہوتی ہے، اور یہ چونکہ اسم باری تارہ یعنی لفظ اللہ پہ داخل نہیں ہے، اس سے پہلے اسم پر داخل ہے، تو اس لیے یہ قسم والی نہیں ہوگی، تیمن والی ہوگی۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہی تو کہنا ہے کہ اللہ کے نام سے استعانت طلب کرنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں براہ راست اللہ کے نام سے استعانت ہو گئی، لہٰذا اس صورت میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں پڑتا۔ اور اب یہاں پر ولم یکتب الالف سے ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ پانچویں جو ابحاث خمسہ میں سے بحث ہے رسم الخط کے حوالے سے، کہ یہاں پر الف کا قانون تھا کہ اسے لکھا جاتا بسم کا میں، یعنی بسم اللہ میں جو اسم کا الف ہے، تو اب وہ تو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کو لکھنے میں تو مطلب کم از کم نظر آنا چاہیے تھا، اگرچہ وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کثرت استعمال کی وجہ سے خفت کا تقاضا کرتا ہے، اور کبھی خفت حاصل ہو جاتی ہے حذف کر کے بھی، لہذا یہاں بھی حمزہ کو کتابت میں حذف کر دیا تاکہ آسانی ہو جائے، اور بالکل نسین منسین نہیں کیا بلکہ حذف پر قرینہ موجود ہے، یعنی با کے جو دندانہ یا شوشہ ہے اس کو ذرا بلند کر دیا جاتا ہے تاکہ حمزہ پر دلالت ہو، اور بعض لوگوں نے با کو بلند کرنے کی وجہ بیان کی
تاکہ قرآن پاک کا آغاز طویل و عریض لفظ سے ہو جائے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ با کو لمبا لکھو اور سین کے دندانے خوب ظاہر کرو اور میم کو خوب گہرے میں لا کر لکھو۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ او اسم مقحم فیہ سے مصنف کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ولم یکتب الالف میں الف کو کیوں نہیں لکھا گیا بسم اللہ میں، اس کی کیا وجہ بیان کی گئی، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔